اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور اسلامک فقہ یوٹیوب کی جانب سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں۔ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں، سلامتی والی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ آج اپنے ویورز کے لیے جو ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں، یہ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ، اسماء الحسنہ جنہیں کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو اسماء حسنہ اور صفات خداوندی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ان مبارک ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں پہنچ گیا، ان میں سے ہر ایک کے معنی اور خواص الگ الگ ہیں۔ آج میں جو آپ کے سامنے دو اسم جو ہے اللہ کریم کے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں الغفار جل جلالہ، الوہاب جل جلالہ۔ ان کا وظیفہ کیا فائدہ دے گا، ان کا عمل کرنے سے کیا آپ کو ملے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، تاکہ آپ کی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الغفار جل جلالہ، پہلے اس اسم پہ گفتگو ہوگی، اس کا وظیفہ ہوگا، اور اس کے بعد الوہاب کا۔ الغفار جل جلالہ کا مطلب ہے بہت معاف کرنے والا۔ جو انسان یا غفاروں کی جو ہے کثرت کرے گا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے نفس کو بری خواہشات سے دور رکھا جائے گا۔ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں لطف و مغفرت کا امیدوار بنا دے گا۔ جو شخص یا غفاروں کو نماز عصر کے بعد پڑھے گا روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشی ہوئی لوگوں کے زمرہ میں داخل فرمائیں گے۔ جو شخص یا غفاروں پڑھے گا تو مغفرت کے آثار پیدا ہوں گے، رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہوگی، رزق کی جو تنگی ہے وہ دفع ہوگی، اور بے گمان رزق اللہ کریم نصیب فرمائیں گے۔ آگے فرمایا، لکھتے ہیں کہ الغفار جل جلالہ کا جو وظیفہ ہے، یہ غصہ کرنے والوں پر اگر پڑا جائے تو ان کا غصہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ تو ویور یہ تھے یہ الغفاروں کے خواص سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب الوہاب جو دوسرا اسم ہے، ان دونوں کا جو وظیفہ ہے وہ میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الوہاب جل جلالہ، بڑا فیاض، بہت دینے والا۔ جو انسان 7 مرتبہ اسے روزانہ پڑھتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اب 7 مرتبہ روز پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ جو اس اسم کو الوہاب کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار پڑھے گا تو اسے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ 1414 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جو یا وہاب پڑھے گا، اللہ کریم اسے رزق کی فراخی نصیب فرمائیں گے۔ جو کوئی شخص فقر و فاقہ سے پریشان ہو، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو، وہ اس اسم کا وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ جو شخص چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدے میں 7 بار الوہاب پڑھے گا تو مخلوق سے بے پرواہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی شخص چاہتا ہو کہ رزق میں فراخی ہو، وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 104 مرتبہ الوہاب پڑھے۔ اگر فرصت نہ ہو تو 50 بار پڑھے تو مالدار ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 مرتبہ یا وہاب پڑھے، اور یہ عمل 3، 7، 11 رات کرے تو انشاءاللہ العزیز حاجتیں پوری ہوں گی۔
جو اسے عشاء کی نماز کے بعد 1150 بار پڑھے تو وہ کبھی مقروض نہیں رہے گا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 بار پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے انشاءاللہ حیرت انگیز طریق پر نجات عطا فرما دیں گے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنا، اور اس آیت کے اندر الوہاب کا ذکر ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ جی ویورز، اگلی اس کی خصوصیت سنیں۔ برکت کے لیے اس اسم کو الوہاب کو الکریم ذو الطول کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے۔ کیسے؟ الوہاب الکریم ذو الطول، الوہاب الکریم ذو الطول۔ ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا مفید ہے۔ الوہاب الکافی، الوہاب الکافی، اس طرح کر کے۔ ویور، جب کوئی مشکل پیش آئے تو کسی میدان میں جا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں 100 بار یا وہاب پڑھے گا تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم کا کتنا احسان ہے، اللہ کریم کی یہ کتنی مہربانیاں ہیں کہ اللہ کریم کے ان صفاتی نام کو کتنی خصوصیات، کتنی فضیلتیں ہیں، اور یقین جانیے یہ اللہ کریم کا ہم پہ کرم ہے، اللہ کریم کا ہم پہ احسان ہے، مالک ارض و سما کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے۔ اگر ہم نیک بن جائیں، ایک بن جائیں، اللہ کریم ہم پہ آج بھی کرم فرمائیں گے۔ تو جی ویورز، یہ تو اس کی خصوصیات تھیں، مختلف چھوٹے چھوٹے وظائف تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اگلا جو خاص وظیفہ ہے ان 2 اسموں کا، الوہاب اور الغفار کا، یہ وظیفہ آپ کریں، ہفتے میں 3 دن منتخب کریں۔ وہ 3 دن سوموار شریف، منگل اور بدھ، یہ 3 دن آپ منتخب کر لیں، یا اتوار، سوموار، منگل منتخب کر لیں، یا سوموار، منگل اور بدھ یہ منتخب کر لیں۔ زندگی میں 1 مرتبہ یہ عمل کر کے آپ دیکھ لیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درمیان کے اندر اللہ کریم کے صفاتی ناموں میں سے یہ 2 اسم، جن میں سے الغفار جل جلالہ، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا غفار یا غفار یا غفار، اس اسم کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درمیان میں الغفار 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور الوہاب جل جلالہ یعنی کہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یہ اسم مبارک بھی 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 3 دن لگاتار عمل کرنا ہے۔ بے شک آپ چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہیں پھر بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی عام اجازت ہے، کوئی اس کے لیے آپ کو اجازت بار بار لینے کی کمنٹ سیشن میں ضرورت نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہے۔ تو اب آپ کو امید ہے سمجھ آ چکی ہوگی کہ زبردست ویڈیو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ ان 2 اسموں کو آپ تھام لو، اللہ کریم کی عزت و جلالت کی قسم، آپ زندگی میں کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ زندگی میں کہیں بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ اللہ کریم کے کرم سے آپ پر آسانیاں آئیں گی، اللہ کریم کے کرم سے آپ کی مشکلات جو ہے وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ تو امید واسع ہے کہ آج کے اس عمل سے اللہ کریم کے کرم سے آپ ضرور اس وظیفے کو کریں گے، اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ملے گا۔ تو آپ نے ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔